اور اس وقت وزیر پاکستان میاں محمد نواز شریف خطاب کر رہے ہیں M9 موٹر وے کی افتتاحی تقریب سے۔ آپ کے سامنے اس وقت مناظر ہیں، ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور وزیر اعظم خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد زبیر صاحب گورنر سندھ، جناب مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ، جناب لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل DGFW، جناب شاہد اشرف تارڑ صاحب چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی، جناب جنرل شاہد بیگ مرزا صاحب کمانڈر 5 کور، معزز ممبران پارلیمنٹ و سندھ اسمبلی، معزز حضرات، السلام علیکم۔ تعمیر وطن کے سفر میں آج ہم ایک نیا سنگ میل عبور کرنے جا رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق بخشی اور ہم اس پاک سرزمین پر نئے راستوں کا جال بچھا رہے ہیں۔ کراچی حیدرآباد موٹر وے کا افتتاح اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، راستہ منزل کا پتہ دیتا ہے۔ راستے مشکل ہوں تو منزل تک رسائی بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور اگر منزل تک پہنچنا ہے تو پہلے راستوں کو آسان بنانا ہوگا۔ اگر وطن کی تعمیر ہماری منزل ہے تو پھر موٹر ویز ہماری ناقدت ہیں۔ انہی پر چل کر ترقی کا سفر طے ہوگا۔ یہی وہ شریانے ہیں جن میں معیشت کا خون گردش کرتا ہے۔ لوگ قریب آتے ہیں، فاصلے کم ہوتے ہیں۔ ہماری منزل تعمیر وطن کے ذریعے قومی یکجہتی کا فروغ ہے۔ جب کراچی سے پشاور تک موٹر وے بنے گی تو عوام میں فاصلے کم ہوں گے، ایک طرف تجارتی قافلے رواں دواں ہوں گے اور دوسری طرف پاکستان کے عوام ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ کراچی سے حیدرآباد تک موٹر وے کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ 60% سے زیادہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ پل بن رہے ہیں، انٹرچینج تعمیر ہو رہے ہیں، سروس روڈز پر کام ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ملتان سے سکھر تک موٹر وے کی تعمیر بھی جاری ہے۔ آج لوگ اپنی آنکھوں سے ایک نیا پاکستان تعمیر ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی توفیق سے اس خواب کو تعبیر دی ہے۔ موٹر ویز، میٹروز اب خیالی باتیں نہیں رہیں، یہ وہ وعدے ہیں جو پورے ہو رہے ہیں۔ ہم نے 2013 میں عوام سے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کر رہے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ 2018 تک تمام وعدے پورے ہوں گے۔ تعمیر ایک ویژن کا تقاضا کرتی ہے، قوم کی تعمیر کھیل نہیں۔ اس کے لیے ویژن، جذبہ، قوت کار اور عوام سے محبت ضروری ہے۔ ہم نے اسی زاد راہ کے ساتھ 3 سال پہلے
تعمیر پاکستان کے اس سفر کا آغاز کیا تھا، معیشت کی زبوں حالی ہمارے سامنے تھی، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، نوجوانوں کے پاس تعلیم تھی مگر روزگار نہیں تھا، ہنر تھا مگر اس کا خریدار کوئی نہیں تھا۔ ایسے نوجوانوں کے جذبات سے کھیلنا آسان ہوتا ہے، انہیں گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ اس ملک میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنے مفادات کے لیے کبھی مذہب اور کبھی سیاست کے نام پر نوجوانوں میں ہیجان پیدا کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عوام جانتے ہیں کہ یہ لوگ نوجوانوں سے بھی مخلص نہیں، قوم سے مخلص نہیں۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو ایسے عناصر سے بچانا ہے، اس کے لیے معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ناگزیر ہے۔ جب معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر معاشی سرگرمیوں میں یقیناً تیزی آتی ہے، تجارت ہوتی ہے اور نئے روزگار پیدا ہوتے ہیں، نوجوانوں کو ملازمتیں اور کام ملتا ہے، پھر ان نوجوانوں کا اتصال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نے دن رات ایک کر کے معیشت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے، ساری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے، الحمدللہ۔ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو ابھرتی ہوئی معیشتوں میں شمار کر رہے ہیں۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج ماضی کے سارے ریکارڈ توڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ 3 سال کی ہماری محنت کا ثمر ماشاءاللہ قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ معیشت میں استحکام اور تیزی کے لیے ایک مضبوط انفراسٹرکچر ناگزیر ہے۔ دنیا میں جس ملک نے بھی ترقی کی اس نے سب سے پہلے اپنے انفراسٹرکچر کی تعمیر کی۔ ترکی کی مثال لے لیجئے اور ملیشیا کی مثال لے لیجئے۔ جدید مسلم دنیا میں ترقی کے یہ 2 ماڈل ہیں، اور شاید آج تیسرا پاکستان بھی اس میں شمار ہوتا اگر پاکستان کے اس مومنٹم کو روکا نہ جاتا جو کہ 1990s میں ہم نے شروع کیا تھا، جس کی بنیاد ہم نے 1991 میں رکھی تھی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ موٹر ویز بنائیں، ایئرپورٹس بنائے، اب میٹروز بھی چلائی ہیں۔ اس کے بعد اب سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان کا ماشاءاللہ رخ کرنا شروع کر چکے ہیں، اور آج تعمیر کا یہ سفر کئی سنگ ہائے میل عبور کر چکا ہے۔ اعلیٰ انفراسٹرکچر کی تعمیر کا کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ان تعمیری سرگرمیوں نے روزگار کے بہت سے مواقع پیدا کر دیے ہیں۔ موٹر ویز کے ساتھ ساتھ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا عظیم الشان منصوبہ کئی مراحل طے کر چکا ہے۔ اس سے ہزاروں نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہے اور لاکھوں کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ملے گا۔ آج دنیا ایک نیا پاکستان دیکھ رہی ہے، الحمدللہ، ایک ابھرتا ہوا پاکستان۔ ابھی آپ نے دیکھا یہاں پہ اس پر کہ اس سیکشن پہ کیا سرگرمیاں جو ہیں اس وقت چل رہی ہیں، اور کہیں موٹر وے بن رہا ہے، کئی ٹراما سینٹر بن رہے ہیں، کئی اسکول بن رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ موٹر وے جو ہے وہ بالکل عالمی اسٹینڈرڈ کی موٹر وے بن رہی ہے۔ اس کے لیے میں یقیناً جنرل افضل کو بھی اور چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ تیزی سے اس کی تعمیر کر رہے ہیں، تیزی کے ساتھ، اور انشاءاللہ جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ موٹر وے اللہ کے فضل و کرم سے اس سال کے یعنی چند مہینوں کے بعد مکمل ہو جائے گی۔ اور آج میں کراچی سے یہاں پہ آیا ہوں ہیلی کاپٹر سے، پورا راستہ میں نے اس موٹر وے کو ہیلی کاپٹر سے دیکھا ہے۔ ہیلی کاپٹر لو فلائنگ کر رہا تھا اور میرے دائیں سائڈ پہ موٹر وے تھی، ہم موٹر وے کے بائیں سائڈ پہ اڑ رہے تھے، اور ایک ایک چپے کو میں نے موٹر وے کو دیکھا ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بھی موٹر وے پاکستان کی کسی بھی موٹر وے سے یہ کم نہیں ہوگی، بلکہ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ خواتین و حضرات،
آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سڑکوں کی کیا ضرورت ہے. ہاں، چارٹر طیاروں پر اڑنے والوں کو سڑکوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس ملک کے عوام کو اس کی ضرورت ہے. ان لاکھوں پختونوں کو اس کی ضرورت ہے جو روزگار کے لیے کراچی رہتے ہیں مگر اپنے پیاروں سے رابطہ بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ اس موٹر وے کی کیا قدر و قیمت ہے. بلوچستان کے ان غریب لوگوں کو سڑکوں کی ضرورت ہے جو بیمار ہو جائیں تو وقت پر ہسپتال نہیں پہنچ سکتے. ان سڑکوں کی پنجاب کے ان کسانوں کو بھی ضرورت ہے جنہیں اپنی فصل کو منڈی تک پہنچانا ہے. ان سڑکوں کی سندھ کے اندر مزدوروں کو بھی ضرورت ہے، کسانوں کو بھی ضرورت ہے جو اپنے گاؤں سے روزگار کی تلاش میں ہر روز شہروں کا رخ کرتے ہیں. ان سڑکوں کی ان طالب علموں کو بھی ضرورت ہے جنہیں صبح سویرے تعلیمی اداروں تک پہنچنا ہوتا ہے اور جو ہوائی جہازوں میں اڑتے ہیں یا ہیلی کاپٹروں پر سیریں کرتے ہیں. وہ کبھی زمین پر اتر کر دیکھے تو صحیح کہ عوام کے لیے سڑکوں کی کیا اہمیت ہے. وہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ عوام کو میٹرو کی کیا ضرورت ہے، بلکہ انہوں نے میٹرو کو جنگلہ بس کہہ دیا. اور سڑکوں کی اہمیت سمجھنے کے لیے کچھ ویژن چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے عوام سے تعلق چاہیے ہوتا ہے. اور ابھی آپ کو بتا رہے تھے DGFW بھی اور چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ اب یہ سڑک کراچی سے شروع ہو چکی ہے، حیدرآباد پہنچنے والی ہے موٹر وے. اس کے دونوں سائڈوں پہ پلانٹیشن ہو رہی ہے. اس کی سائنیج جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ہے. یہاں پر بھی ریسٹ ایریاز بنیں گے انشاءاللہ. زمین کا مسئلہ تھا لیکن اس پہ بھی کام جلد شروع ہو رہا ہے. اور آپ کراچی سے کوئی اگر حیدرآباد سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر بھی کریں، اگر پکنک کے طور پہ آنا چاہتے ہیں تو آئیں، کسی ریسٹ ایریاز میں آ کے چائے پئیں، کھانا کھائیں، پھر کراچی واپس چلے جائیں. حیدرآباد والے آئیں، چائے پیے، پھر حیدرآباد واپس چلے جائیں. اب یہ رکے گی نہیں انشاءاللہ تعالی. یہ جو موٹر وے ہے یہ اب حیدرآباد جب پہنچے گی تو اس سے پہلے جیسے کہ ابھی بتایا چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے کہ حیدرآباد جب یہ پہنچے گی تو انشاءاللہ پھر یہ آگے سکھر جائے گی اور 6 لین موٹر وے سکھر جائے گی، جس کا ابھی انشاءاللہ چند مہینوں میں اس کا کانٹریکٹ فائنلائز ہو جائے گا. اور پھر سکھر سے ملتان اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے، اس پہ تعمیر شروع ہو چکی ہے. آگے ملتان سے لاہور تعمیر شروع ہو چکی ہے اور مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں یہ تمام موٹر ویز مکمل ہو جائیں گی. ہم نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور انشاءاللہ 2019 تک انشاءاللہ یہ موٹر ویز مکمل ہو جائیں گی، لیکن اس سے پہلے بھی ساتھ ہوتی رہیں گی، اس سے پہلے بھی ہو جائیں گی. میرا خیال ہے کہ بہت سارا حصہ اس کا جو ہے وہ اس سے پہلے ہو جائے گا، لیکن 2019 تک یہ کراچی سے پشاور تک آپ کے پاس الحمدللہ ایک 6 لین بڑی خوبصورت موٹر وے موجود ہوگی. اور آپ جو جہازوں سے جاتے ہیں آج کل دیکھیں، آپ اس سڑک پر ٹریفک تو ذرا دیکھیں کتنی ٹریفک ہے، لیکن موٹر وے آج پہلی دفعہ بن رہی ہے. بھئی اگر 1990 کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا ہے اس کام کو جاری رکھا جاتا جو ہم نے شروع کیا تھا 1990s میں، جس کی 1991 میں بنیاد رکھی تھی، آج نہ صرف کراچی پشاور تک موٹر وے پاکستان کے اندر ہوتی بلکہ پاکستان کے ہر صوبے میں چپے چپے پہ موٹر وے ہوتی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس زمانے میں کراچی سے گوادر تک ہم نے ایک ہائی وے بنائی تھی. یہ 1997 کی بات ہے جب دوبارہ ہماری حکومت آئی. کراچی سے گوادر ہم نے ایک ہائی وے بنائی جو کہ بعد میں پھر طوفان آیا، بارشیں ہوئیں اور پھر وہاں فلڈز آئے جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ پھوٹ گئی اور اس کو شاید بہت اچھی طرح سے ریپیئر بھی نہیں کیا گیا. اب تو وہاں پر بلوچستان میں ایک یعنی زبردست قسم کے ہائی ویز اور وہاں پر یہ ایکسپریس ویز بن رہے ہیں. ابھی گوادر سے آپ کوئٹہ جا سکتے ہیں ہائی وے پہ، اور جو ہائی وے ایسی تھی پہلے جو سڑک تھی
کہ 2 दिन में भी पहुंचना मुश्किल होता था कोयटा से गवादर। आज सुबह आप नाश्ता करें गवादर, दोपहर का खाना आप जाके तो कोयटा में खा सकते हैं। और एक अजीमुशान सिलसिला सड़कों का जो है वो बन रहा है वहाँ पे इस बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान जबकि किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी, आज सबसे ज़्यादा तवज्जो अल्लाह के फजल करम से कम्युनिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आज बलूचिस्तान पे दी जा रही है। गवादर एक स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्ट बनने जा रहा है और गवादर के अंदर जो है वो हम एक उसको अपना बेहतरीन पोर्ट उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं हमारी जो पिछले 3 सालों में सरगर्मियाँ रही हैं उस पर कितनी तवज्जो रही है गवादर पे हमारी, और हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल जो बलूचिस्तान है उसकी तब्दीली पूरी दुनिया को नज़र आनी चाहिए, और जो कि अब अल्लाह के फजल करम से होने जा रही है। बलूचिस्तान KPK से मिल रहा है डायरेक्टली हाईवेज़ के ज़रिए से, और फिर बलूचिस्तान इधर सिंध से मिल रहा है, बलूचिस्तान डेरा गाजी खां के ज़रिए से पंजाब से मिल रहा है, और फिर बलूचिस्तान जो है वो माशाल्लाह एक उसके अंदर एक बहुत तेज़ी के साथ तरक्की का एक पूरा प्लान बन चुका है। गवादर जब हमारी एक दूसरी पोर्ट बनेगी तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गवादर सीधा कनेक्ट होगा चाइना के साथ। और ये जैसे मैंने अभी आपको KPK कहा है तो KPK से आगे गिलगित बल्तिस्तान है, तो गवादर गिलगित बल्तिस्तान के साथ कनेक्ट हो रहा है, और फिर चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ एक बहुत अच्छी हाईवे के ज़रिए से कनेक्ट होगा। हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ जो है वो अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। ये कनेक्टिविटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो 10 ममालिक हैं सेंट्रल एशिया में जिनकी इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में ECO कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रही है, वो सब मुल्क इंशाल्लाह गवादर के इस पोर्ट को इस्तेमाल करेंगे अपने इंपोर्ट्स के लिए भी, अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए भी, और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी एक इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी इस मुल्क के अंदर। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये माशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ ये सारे काम जो है मुकम्मल हो रहे हैं। अभी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब ने भी, मुराद अली शाह साहब ने भी इसका ज़िक्र किया, और फिर मैंने इसका मशवरा किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन से। तो ये अभी जाम शोरों से 7 जो 126 किलोमीटर की जो हाईवे होगी उसकी ड्यूअलाइजेशन, हम उसको ड्यूअलाइज कर रहे हैं और ये एक बेहतरीन हाईवे में मुंतकिल होगी, जिसको इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट और सिंध जो है वो मिलकर इंशाल्लाह इसको तामीर करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि माशाल्लाह ये भी एक हमारे इस प्रोग्राम में शामिल है और जिस पे कि हम इंशाल्लाह जल्दी से अमल करने वाले हैं। ये सिर्फ सड़कों की नहीं बात यहाँ पर, और मोटरवेज़ सिंध में भी बन रहे हैं, मोटरवेज़ KPK में भी बन रहे हैं, मोटरवेज़ पंजाब के अंदर भी बन रहे हैं, और मोटरवेज़ बलूचिस्तान में भी बन रहे हैं। और अभी ये तो अभी सड़कों की बात करें, इसके अलावा बेशुमार और सड़कें बन रही हैं। मोटरवेज़ तो 6 लेन मोटरवेज़ हैं, लेकिन जो हाईवेज़ हैं जो 4 लेन हैं वो तो बेशुमार बन रही हैं पाकिस्तान के अंदर। एक नक्शा तब्दील हो रहा है अल्लाह के फजल करम से। इसी तरह से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो बिजली है वो बिजली भी माशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान दोबारा वापस आ रही है। चली गई थी, रूट कर चली गई थी बिजली पाकिस्तान से, पता नहीं क्यों हमने उसको धक्का दिया या क्या हुआ, लेकिन बिजली पाकिस्तान, आप जानते हैं कि पिछले सालों में कि बिजली पाकिस्तान में नहीं थी और उसको हम वापस लाए हैं अल्लाह के फजल करम से, और वापस आ रही है। 2018 तक इंशाल्लाह मुकम्मल तौर के ऊपर पाकिस्तान वापस आ जाएगी बिजली, और पाकिस्तान को लोड शेडिंग के अजाब से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। 10,000 मेगावाट जो है वो हम सिस्टम में इस साल और अगले साल के शुरू तक शामिल करेंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगले चंद और सालों में ये जो 10,000 की फिगर 30,000 तक पहुंच जाएगी। हमें तो आगे का सोचना है, आज का नहीं। हम वो लोग नहीं जो माजी में रहते हैं, हमने तो आगे का सोचना है
کہ آج اگر آج بجلی کی یہ ریکوائرمنٹ ہے تو اگلے 10 سال میں، 20 سال میں، 50 سال میں کتنی ہوگی؟ ابھی ہم اپنا یہاں پہ کوئلے کے کارخانے بنا رہے ہیں جو کوئلے سے بجلی بنائے گی. یہاں پر LNG گیس سے بجلی بنانے والے کارخانے بنا رہے ہیں، اور بہت کم ریٹ پہ ہم بنا رہے ہیں ان کو، جو شاید پہلے دگنے ریٹ پہ بنتے ہوں گے، آج آدھی قیمت پہ بن رہے ہیں. ہم یہاں پر جو ہے وہ سولر پاور پلانٹس بنا رہے ہیں، ہم ونڈ ملز یہاں پہ بنا رہے ہیں، جو کہ خاص طور پہ یہ سندھ کے ساحل پہ جو ہے وہ تھٹا کے علاقے میں بن رہی ہیں. اور اسی طرح سے پاکستان میں ہم ہائیڈرو پاور جو پروجیکٹس بنا رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ بھاشا ڈیم ہے، جو بھاشا ڈیم نہ صرف 4500 میگا واٹ بجلی فراہم کرے گا، بھاشا ڈیم ایک بہت بڑا ڈیم بھی ہوگا جو پاکستان کے کاشتکاروں کو، پاکستان کے جو ہے وہ زمینداروں کو جو ہے وہ ان کی ضرورتیں پوری کرے گا، پاکستان کی زمینوں کو سیراب کرے گا. اور وہ منگلا سے بھی اور وہ تربیلا سے بھی بڑا ڈیم بن رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ اس کے لیے ہم نے ابھی 100 ارب روپے خرچ کر کے اس کی زمین خریدی ہے. اس کے لیے اب کام شروع کیا جا رہا ہے، اور بہت بڑا منصوبہ ہے. وقت تو لگے گا، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مستقبل کی پلاننگ ہے یا نہیں ہے. یہ مستقبل کے منصوبے ہیں، اور کوئی یہ نہیں دیکھیں کہ ہم اپنا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہی کریں کہ جو ہمارے ہوتے ہوئے نظر آئیں. ہم تو آج یعنی کہ اگر بھاشا منصوبے کی اگر آج بات کر رہے ہیں تو بھاشا کے منصوبہ جو ہے وہ تو آج سے 10 سال کے بعد مکمل ہوگا. ہم نے اپنے لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، ہم نے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے کہ پاکستان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، پاکستان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، پاکستان کی جو ایگریکلچر ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر بجلی کو سستی کیسے کیا جائے، پاکستان کے آنے والے 20 سالوں میں کتنی بجلی کی پیداوار ہونی چاہیے. تو یہ سب یہ تو دو ان سیکٹرز کی بات ہے. میں سوشل سیکٹرز کی بھی بات کرتا ہوں. ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اس کے لیے بھی ہماری ایک بھرپور پلاننگ ہے جو کہ انشاءاللہ اسی سال کے دوران ہم اس کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وسائل کم ہے، کوئی شک نہیں ہے، ضرورتیں بہت زیادہ ہیں پاکستان کی، اور لیکن وسائل میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اضافہ ہوا ہے پچھلے 3-3.5 سالوں میں، اور ان وسائل کو ہم اس وقت ان منصوبوں پہ خرچ کر رہے ہیں. ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے جناب چیئرمین، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ سارے جو منصوبوں کی میں بات کروں، خاص صرف روڈ سیکٹر میں، صرف کمیونیکیشن سیکٹر میں 1000 جو ہے وہ بلین روپیہ 1000 بلین روپیہ جو ہے وہ ان منصوبوں پہ حکومت پاکستان اس وقت خرچ کر رہی ہے. 1000 بلین. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سڑک سب سے پہلا زینہ ہوتا ہے ترقی کا. اگر سڑک ہوگی تو پھر ہسپتال بھی بنے گا، سڑک ہوگی تو اسکول، کالج، یونیورسٹی بھی بنے گی، سڑک ہوگی تو انڈسٹری بھی لگے گی، سڑک ہوگی تو کسانوں کا پروڈیوس ہے جو وہ مارکیٹس کے اندر بھی پہنچے گا، سڑک ہوگی تو مزدوروں کو، کاشتکاروں کو روزگار ملے گا، اور سڑک ہوگی تو لوگ قریب آئیں گے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بھی کہا ہے. تو یہ سڑک جو ہے اس کا بنیادی کردار ہے ترقی میں. جن ملکوں نے بھی ترقی کی ہے، سب سے پہلے انہوں نے فوکس کیا ہے سڑکوں پہ، ہائی ویز پہ، موٹر ویز پہ، جو کہ ہماری 90s کی جو ہے وہ ویژن تھا ہمارا 1990 سے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی وقت میں ان لائنز پہ کام کر رہا تھا کہ صرف پشاور سے اسلام آباد، اسلام آباد سے لاہور موٹر وے نہیں بننی چاہیے، یہ آگے کراچی جانا ہے، اس نے گوادر جانا ہے، اس نے پاکستان کے کونے کونے میں پہنچنا ہے. اور اگر وہ تسلسل جاری رہتا تو آج یعنی کہ جگہ جگہ پہ الحمدللہ یہ موٹر ویز بن چکی ہوتی. لیکن کیا وجہ ہے کہ کام وہیں کہ لاہور رک گیا، آگے نہیں بڑھا. ان چیزوں کو آپ کو بھی سوچنا چاہیے، اور نہ بڑھایا گیا. پھر یہاں پر ایسے بھی دور آئے ہیں جب کہ یہاں بجلی ناپید ہو گئی. بھائی اس کا حساب کتاب ضرور ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. یہ سوالات پوچھنے چاہیے کہ کیوں اس ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ یہاں بجلی تک جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ملتی رہی.
اور آج نہ صرف بجلی ماشاءاللہ آ رہی ہے, بجلی کے ریٹس بھی کم ہو رہے ہیں. اب جو ہم جو اس کوئلے سے بجلی بنائیں گے, کوئلے سے جو بجلی بنے گی اس کی قیمت بھی کم ہوگی. ہماری انڈسٹری چلے گی, ہمارا ایگریکلچر چلے گا, ہمارے ملک کے اندر پروڈکشن کم سستی ہوگی, ہمارے لوگوں کو کم قیمتوں پہ چیزیں جو ہیں وہ دستیاب ہوں گی. پاکستان ایکسپورٹس میں کمپیٹ کر پائے گا. پاکستان کے اندر مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آئے گی اگر بجلی کے ریٹس کم ہوں گے. اگر بجلی کے ریٹس زیادہ ہیں, خدا نہ خواستہ جیسے کہ بہت زیادہ تھے جب ہم آئے ہیں اور ہم نے اس میں کافی کمی ہم لے کے آئے ہیں, اگر ریٹ زیادہ ہوتے تو پھر کہاں کی کمپٹیشن اور کہاں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. آج اللہ کے فضل و کرم سے بجلی انڈسٹری میں صنعتوں کے لیے 100% بجلی مہیا کی جا رہی ہے. کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, 1 گھنٹے کی بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, اور گیس بھی مل رہی ہے, بجلی بھی مل رہی ہے. گھریلو صارفین کو بھی انشاءاللہ ملے گی, اور اس میں بھی انشاءاللہ کوئی جو ہے وہ تعطل نہیں آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان چیزوں پہ توجہ دے رہے ہیں. دھرنوں ورنوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے نا وہ یہ اپنا جو وہ کرتے رہے دھرنے, ہم انشاءاللہ اپنے کام کو کرتے رہیں گے. لوگوں کو پتہ لگتا رہے گا کون دھرنے والے ہی ہیں صرف اور کون ترقی والے ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا ہے ترقی, ہمارا ایجنڈا ہے خوشحالی, اور اس میں انشاءاللہ ہم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. اس میں آؤ اس میں آ کے ہمارا مقابلہ کرو, کہو کہ جناب اس میں ہم آپ کا مقابلہ کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ دیکھیں پھر لوگ پاکستان کے جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے. لیکن دھرنوں اور ان چیزوں کا تو فیصلہ لوگ پہلے ہی کر چکے ہوئے ہیں, اور لوگ جانتے ہیں کہ کون کام کرتے ہیں اور کون جو ہے وہ اپنا ان چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہیں. خواتین و حضرات, مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں بڑے اچھے کام کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. ابھی ماشاءاللہ جو مجھے سب سے بڑی خوشی ہے, مراد علی شاہ صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تھر کے اندر اب جو ہماری کوئلے کی کان ہے, اور جو اس پہ اب کام جو ہو رہا ہے, اس کان سے کوئلہ حاصل کیا جا رہا ہے. کوئلہ حاصل کر کے ہم وہیں پاور پلانٹس بھی لگا رہے ہیں, بجلی کے کارخانے لگا رہے ہیں. یہ پاکستان کا مستقبل ہے. اور جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بجلی انشاءاللہ آنے والے وقت میں سستی ہوگی, مجھے تھر سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تھر کے کوئلے سے جو بجلی بنے گی وہ بہت ہی مناسب ریٹس کے اوپر بجلی بنے گی. اس کی کاسٹ بھی کم آئے گی. اس کا بہت فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو پہنچے گا, سندھ کو پہنچے گا, اس کا فائدہ باقی پاکستان کو پہنچے گا. یہ بہت خوشی کی بات ہے. اور یہ کام جو ہے یہ آج جب سے پاکستان بنا ہے, آج 70 سال کے بعد پہلی دفعہ یہ کام شروع ہو رہا ہے, جو کہ کسی بھی ایک عجوبے سے کم نہیں ہے. اور اس کے لیے میں جتنی بھی آپ کو مبارکباد دوں, اور سندھ کو بھی میں اس سلسلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور خود جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ بجلی کے کارخانے جو لگنے شروع ہو گئے ہیں, یہ انشاءاللہ چند سالوں میں مکمل ہو جائیں گے, 2-3 سالوں میں. اور پھر انشاءاللہ اس سے پورا جو ہے وہ پاکستان کو ایک نئی بجلی انشاءاللہ ملنی شروع ہوگی, جو کہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب یہ موٹر وے بالکل مکمل ہو جائے گی. پاکستان پائندہ باد. وزیراعظم محمد نواز شریف تقریب سے خطاب. وزیراعظم نے M9 منصوبے کا افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ آج لوگ اپنی آنکھوں سے نیا پاکستان تعمیر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ان راستوں سے عوام ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. کراچی سے پشاور تک موٹر وے بنے گی, جائیں گے. عوام کے فاصلے کم ہوں گے تو تجارتی فاصلے رفع دفع ہوں گے. وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ دھرنوں والوں کا فیصلہ تو عوام پہلے ہی کر چکے. لوگ دیکھ رہے ہیں کون دھرنے والے ہیں اور کون ترقی والے. آج صنعتوں کے لیے 100% بجلی فراہم کی جا رہی ہے.